پاکستان کے اندر بڑھتی غریبی، قتل و غارت، جرائم اور سیاست میں بگاڑ، ہماری فوج میں بگاڑ، ہمارے دین کے اندر بگاڑ اور دنیا میں ہماری عزت کا نہ ہونا، ان ساری چیزوں کا اگر کوئی ون سلوشن ہے تو وہ ہے اتحاد، اور وہ بھی ہر لحاظ سے۔ اور اب اس کے ذریعے آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں تو وہ کس بلا کی وجہ سے ہے، اور وہ بلا جو ہے اس کا نام فرقہ واریت ہے۔ اگر ہمیں فرقہ واریت ختم ہو گئی تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ ہی کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں، اس کو ذرا آپ ڈیپلی سمجھیے گا۔ ترک وہ قوم ہے جن کی اس دنیا پہ تسلط کہہ لیں کہ 200-300 سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن خلافت ٹوٹی پھوٹی حالت میں موجود تو تھی نا۔ یہ سن 1918 تک، سن 1918 نہیں، سن 1910 تک حساب لگائیں، باقی تو اس سے پہلے اس کے بعد جو ہیں وہ یعنی کہ جنگ کا یہ عرصہ رہا ہے۔ تو سن 1918 میں جتنی بھی یہ طاقت تھی نا، ان کا مکمل اس کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا عثمانی امپائر کے اوپر۔ لیکن اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جو انقلاب کی سب سے بڑی وجہ بنی نا، وہ وہاں کے نوجوان تھے جنہوں نے وہاں پہ انقلاب کو پیدا کیا۔ اچھا، ترکی کے اندر جائیں نا اور وہاں پہ آپ تحقیق کریں، وہاں پہ فرقہ واریت کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک ہی چیز پہ وہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ایک ترک قوم ہے، اور یہی ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ وہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے نظریات مختلف قسم کے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے وہاں پہ فرقہ واریت جو ہے وہ پھیل سکے۔ فرقہ واریت وہاں پہ نہیں پھیل سکتی، جس کی وجہ سے وہ قوم ہے۔ صرف 200 لوگ مرے تھے، صرف یہ جب فوج کے خلاف طیب اردوغان جب یعنی کہ صدارتی نظام قبول کروانا چاہتے تھے اور جھڑپیں چل رہی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے ترک کی فوج بھی گود میں بیٹھی ہوئی تھی امریکہ کے، یورپی طاقتوں کی، تو ان کا تسلط ختم کرتے تو کوئی نظام رائج ہوتا نا ترکی کے اندر۔ تو عوام کھڑی ہو گئی، عوام نے ٹھان لیا کہ ہم نے اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف فوج کا مقابلہ کیا اور فوج کا تسلط ترکی سے ختم کر دیا، صرف 200 لوگ مرے تھے، صرف 200 لوگ مرے تھے۔ فوج دیکھیں کتنی بڑی طاقت ہے، ان کے پاس ہر قسم کی سہولت ہے، ہر قسم کے ہتھیار ہیں، دنیا کے جدید ترین یعنی کہ ہتھیاروں سے وہ لیس ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جو فوج ہے نا، وہ سب سے لڑ سکتی ہے، لیکن اپنے ملک کے عوام سے نہیں لڑ سکتی۔ اگر لڑے گی تو کتنوں سے لڑے گی؟ کوئی ایک بندہ بغاوت کرتا ہے تو اس کو مار دیں گے، چلو سمجھ میں آتا ہے، دو کرتے ہیں مار دیتے ہیں، اور ایسا چلتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، تو وہ مارتے رہتے ہیں، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک ہی وقت میں ہزاروں کٹھے ہو جائیں، لاکھوں کٹھے ہو جائیں، تو بے شک فوج فرشتوں کے بھی ہونا تو پھر بھی وہ عاجز آ جائیں گے، کیونکہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے، ان کا کام ملک کی حفاظت ہے۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مارنا شروع کر دیں۔ تو خیر، ترک کھڑے ہو گئے ترکوں کے خلاف۔ ایک ترک وہ تھے جو حق پہ تھے، اور دوسرے ترک وہ تھے جو حق پر نہیں تھے۔ حق پر یہی ظاہر سی بات ہے، جو امریکہ کی گود میں بیٹھے تھے وہ کدھر سے حق پہ تھے؟ تو ترک عوام کھڑی ہوئی، انہوں نے فوج کا تسلط ترکی سے اکھاڑ کے باہر مارا، اور وہاں پہ فوج کا تسلط ختم ہوا۔ اور اب ترکی کا یہ حال ہے کہ وہ ترکی جو یعنی کہ عثمانی امپائر جو سن 1918 میں مکمل طور پہ تباہ ہو کے پوری یورپی طاقتوں نے اس پورے ریجن کو آپس میں بانٹ لیا تھا، اور اتنی یعنی کہ خرابیاں تھیں، اتنی پابندیاں تھیں، معاہدہ لوزان ہوا ہوا تھا، اور معاہدہ لوزان ہوا ہوا تھا، اور اس کی تقریباً 150 سے زیادہ شقیں تھیں، جس کے اندر ان کو یعنی کہ پابند کیا گیا، ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ قوم ہوتے ہیں نا، تو آپ کے اوپر جتنی مرضی مصیبتیں آئیں، اللہ آپ کو ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور کرتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، ایک زندہ مذہب کے اوپر چلنے والے ہیں۔ باقی یہ عیسائی یہودی جتنے بھی ہیں، ان کے مذہب ایکسپائر ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ نزدیک محبوب نہیں ہے، ہم زیادہ محبوب ہیں۔ تو ان کے جو سارا دین تھا وہ ایکسپائر ہو گیا۔ اس وقت جو زندہ دین ہے جس کے اوپر چلنے کا حکم ہے تو وہ ہے اسلام۔ تو ترک جو ہے وہ قوم ہے، اور دین بھی ان کا زندہ ہے، مسلمان ہیں وہ سب کے سب۔ تو وہ ایک قوم بھی ہیں، قوم ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنی پابندیاں ہونے کے باوجود بھی ابھی بڑے منظم انداز سے انہوں نے فوج کا وہاں سے تسلط ختم کیا، اور ترقی کے اگر ان کا پوچھیں تو مسلمانوں میں ترقی کا ان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ پہلے سعودی عرب معاشی لحاظ سے مسلمانوں میں بہت اپر لیول پہ تھا، لیکن جیسے یہ سن 2023 میں معاہدہ لوزان جو تھا، ایگریمنٹ یہ ختم ہوا ہے 100 سالہ، تو ترکی کے اوپر سے کئی پابندیاں اٹھ گئیں، جس کی وجہ سے ترکی اب بہت سارے کام کر سکتا ہے، بہت سارے کام کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی معیشت بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ترکی کے معاشی حالات دیکھیں، ترکی کی فوج کو دیکھیں، ترکی کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں، ترکی کی تعلیم کو دیکھیں، ترکی کا اپنے مذہب کے ساتھ قرب دیکھیں، دنیا بھر میں جدھر بھی ظلم ہو وہ بولتے ہیں۔ وہ ایک قوم ہے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں مسلمان ہیں۔ ہاں، ان کے اندر وقتی طور پہ بگاڑ ہے، جو بہت محنت کی گئی ہے وہ بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، صدیوں سے محنت ہو رہی تھی، تو ان کے اندر بگاڑ ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم بھی ہو جائے گا۔ جہاں مسجدوں میں اذانیں نہیں دی جاتی تھیں، کسی کو سامنے عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی اس ملک کے اندر، آج وہاں پہ آپ دیکھیں تو اتنی یعنی وہاں پہ مسجدوں کی کمی ہو گئی ہے کہ ڈبل وہاں پہ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے زیادہ وہاں پہ نمازی ہیں، بچے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، ان کو مذہب کے اوپر چلانے کے لیے، دین کے اوپر چلانے کے لیے ان کی حکومت جو ہے ان کی وہ ذہن سازی کر رہی ہے۔ تو ان کا دین کے ساتھ ترکوں کا یہ ہے قرب، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں عزت والے ہیں۔ لیکن ادھر آپ آ جائیں، سعودیہ کے اندر آ جائیں، ایران کے اندر آ جائیں، افغانستان کے اندر آ جائیں، انڈیا کے اندر آ جائیں، پاکستان کے اندر آ جائیں، مڈل ایسٹ کے جو دوسرے ممالک ہیں، اور ادھر آپ کے ایشیا میں جو چائنا اور رشیا کے ساتھ لگتے ہیں مسلمان ممالک، ان کے حالات دیکھ لیں کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ
ہمیں چلیں 70 سالوں میں آزاد ہوئے، لیکن ہم پہ اتنی پابندیاں تو نہیں تھیں، پابندیاں تھیں لیکن اتنی زیادہ نہیں تھیں جتنی ترکوں کے اوپر تھیں۔ چلیں ہمارے اوپر پابندیاں تھیں، افغانیوں کے اوپر بھی پابندیاں، ایرانیوں کے اوپر بھی پابندیاں، اور اوپر جو مڈل ایسٹ کے کچھ اور مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر پابندیاں، سعودیہ کے اوپر بھی پابندیاں۔ تو ترک جو ہے، ترک قوم، وہ اتنی پابندیوں کے باوجود بھی وہ منظم رہ سکتے ہیں اور دنیا میں اپنے لوہا منوا سکتے ہیں، دنیا میں ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ نیٹو کے اندر ان کی، نیٹو کا وہ حصہ ہے ترکی۔ اور میں نے ایک تفصیل سے بتایا کہ ترک قوم کیا ہیں، تو وہی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ترک جو ہیں ان کی دنیا میں عزت بھی ہے، اور وہ ایز اے مسلمان سب سے اپر لیول کے اوپر ہیں۔ ان کے ملک کے حالات وہاں پہ دین کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے بہتر ہیں۔ تھوڑی بہت خرابیاں ہیں، وہ خرابیاں بھی میں اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ وہ اس کو یورپ بنا دیا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور صبح سارا نظام بدلاؤ، وقت لگے گا۔ ہم پاکستانی جو ہیں، ہم تو ایسے یعنی کہ یورپی ماحول میں کبھی تھے ہی نہیں، وہ تو یورپی ماحول میں سے نکل کے دوبارہ دین کی طرف آئے ہیں۔ یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو کلمہ پڑھوا کے دوبارہ مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بندہ اتنی زیادہ برائیوں میں پڑ جائے، برائیوں کے دلدل میں پھنس کے رہ جائے، تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچانا۔ خیر دو پہلے باب یہ کہ ترک اس وقت عزت والے ہیں، دنیا جہان کی ان کے پاس آسائشیں ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے مستقبل کے لیے بھی، اور وہ کر کے دکھائیں گے بھی۔ تو ترک قوم کا یہ حال ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم میں سے تقریباً یہ ادھر مڈل ایسٹ کے اندر اور ایشیا کے اندر مسلمان ممالک کی بات کریں تو 30-35 تو ہیں تقریباً، یا پھر اس سے زیادہ ہوں گے۔ تو ان میں سے کوئی ایک بھی یعنی کہ ترکوں جیسے جس کے حالات، کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے بہتری کے لحاظ سے دیکھے جائیں تو ترکوں جیسے حالات ہوں۔ کیوں حالات نہیں ہیں ترکوں جیسے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت بہت اپنا سر اٹھا چکی ہے، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، اور اپنا پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر، ایران، سعودیہ، شام اور قزاقستان، اور جتنے بھی ان کو لے لینا یہاں پہ ہلکی پھلکی جو اوپر کے رشیا کے ساتھ اور چین کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں پہ ہلکی پھلکی ہے فرقہ واریت۔ لیکن انڈیا کو لے لیں، پاکستان کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، اور ایران کو لے لیں، اور بنگلہ دیش کو لے لیں، اور 3-4 ملک اور بھی، ان ملکوں کو آپ لیں تو یہاں پہ صحیح فرقہ واریت کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، جس چیز کا سرے سے وجود نہیں ہے ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ قرآن کے اندر واضح طور پہ آیت آئی ہے کہ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ حرام ہے۔ حضور پاک نے حدیث بھی سنائی کہ بنی اسرائیل میں بھی 73 فرقے ہو گئے تھے اور وہ سب تباہ ہو گئے تھے فرقہ واریت میں پڑنے کی وجہ سے۔ حضور پاک نے واضح طور پہ بتایا تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلو گے اور 72 فرقے بناؤ گے اور تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، وہ فرقہ نہیں ہوگا، گروہ کا ذکر ہے۔ گروہ اور فرقے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فرقہ اسے کہتے ہیں جو ایک درخت سے جو پتہ ہے وہ الگ ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا درخت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے فرقوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ، ہلکا پھلکا تعلق ہے، چلیں عقیدے کے لحاظ سے بہتر ہیں، بہت ساری بہتری ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے کہ کوڑا کوڑا تھو تھو سے میٹھا میٹھا حباب، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے یہ پسند ہے تو اس پہ ہم عمل کریں گے، یہ پسند نہیں ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے آپ کو بنایا تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے آپ کو چلنا پڑے گا۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ کو دین کے اندر کچھ چیزیں پسند ہیں تو ان کے اوپر آپ عمل کرتے ہو، اور کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہے تو ان پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں والی جو روش ہے نا، یہ جیسے یہودی ان روشوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے، اگر آپ بھی یہودیوں والی روش پہ چلیں گے نا تو آپ بھی پھر ماشاءاللہ سے تباہ ہی ہوں گے۔ اس کا نتیجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ تم بھی اگلی قوموں کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا ہوگا نا تو تم بھی ویسے ہی کرو گے، داخل ہوگے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگلی قوموں سے مراد یہود و نصارہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ اب آپ سب لوگ اندازہ لگا لیں کہ یہود و نصارہ کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں، اور اگر ہم بھی وہ کریں گے تو پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بچائیں، اور اگر حضور پاک نے فرما دیا کہ ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھ چکے ہیں۔ دیکھیں تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کہا جاتا ہے اس کو کہ آپ ایک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ نہیں کر پاتے اور ایک چیز ہو جائے، تو جو چیز ہو جائے، مثلا مثال کے طور پہ میں کچھ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پانی، مجھے پیاس لگی ہے اور میرے سامنے ایک گلاس پانی کا پڑا ہے اور میں کچھ چیزوں میں مصروف ہوں، اور میں نے 3 منٹ میں پانی پینا ہے، اور وہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے مجھے وہ پانی وہ بھول گیا ہے، تو دیکھیں مجھے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں پانی پینا چاہتا ہوں، تو کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں وہ بھول گیا۔ تو یہ تقدیر ہے کہ بے شک آپ کو جس چیز کی جتنی مرضی ضرورت ہو تو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہو، تو جب وہ ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بھائی حضور پاک نے فرما دیا ہے تو چنانچہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، حضور پاک نے فرما دیا تو پھر کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں؟ حضور پاک نے صرف یہ ایک حدیث فرمائی ہے، کیا ایک حدیث کو حجت مان لینا ہے؟ آپ دین کو سمجھنے کے لیے صرف ایک حدیث کو لیں گے؟ دین کو سمجھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، قرآن ہے، اس پورے کو لینا۔ اگر صرف آپ ایک کی چیز کو پکڑ لیں گے تو سیدھی سیدھی گمراہی آپ کے لیے۔
اور میں بات کر رہا تھا کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ کو جو چیز پسند ہو اس پہ آپ عمل کریں گے اور جو چیز پسند نہیں ہے اس کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے۔ دیکھیں، جتنی آپ کو مرضی مصیبت اٹھانی پڑے، جتنی آپ کو مرضی مشکل ہو، جتنی مرضی آپ کو قربانیاں دینی پڑیں، اگر آپ کو نا جہنم میں جانا نا تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو ٹینشن، جیسے چاہتے ہیں آپ دنیا میں اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اور ہمیشہ کی جنتوں کے اندر جانا ہے تو پھر جتنا بڑا آپ کو اجر چاہیے نا، جتنی بڑی آپ کو فیسلٹی چاہیے، اتنی بڑی آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اور ویسے دیکھا جائے تو یہ اتنی بڑی قربانی ہے نہیں۔ ایک بندہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری دیکھی جائے نا، تو بے شک اس کی 100 سال زندگی بھی ہونا تو وہ 5 سے 6 سال ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اس میں آدھی زندگی تو وہ سونے میں گزار دیتا ہے، 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ نماز پہ لگتا ہے۔ اور کیا ہے دین کے احکامات؟ دین کے احکامات اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے شیطان نے آپ کو بنا کے دکھا دیے ہیں۔ تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر بے شک یہ دین آسان ہے یا مشکل، آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ مشکل ہے تو اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مشکل اور ہم عمل نہیں کر سکتے تو آپ پھر نہیں کر سکتے، واقعی نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں کر سکتے تو پھر کیسے کریں گے؟ عجیب بات ہے، نہیں سمجھتے لوگ کہ وہ بھی لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر قربانیاں دیں گے اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے زندگی گزاریں گے اور آخرت میں مزے کریں گے، آخرت میں موج کریں گے۔ ان لوگوں سے کچھ نہیں سیکھتے اور وہ خود ہی اپنے نظریات پال لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کیا بات ہے نہیں کر سکتے؟ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ تم نہیں کر سکتے؟ بلا وجہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، تم لوگ نہیں کر رہے ہو، تم بھی انسان ہو۔ بات یہ ہے کہ دل بے ایمان تے ہوتا ڈھیر، آپ کرنا ہی نہیں چاہتے نا۔ جب کرنا نہیں چاہیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر انسان ٹھان لے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو فرقہ واریت کی وجہ سے جو خرابی ہے وہ بھی بتائی، اور آپ نے اس چیز کو سمجھا کہ اگر فرقہ واریت ختم ہوگی تو یہ 4 چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے، ہم سب سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جب ان سے آپ مسلک کے اوپر بات کریں تو وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس قسم کی بحث آپ ہم سے نہ کریں، یہ فرقہ واریت ہم نہیں ڈسکس کرنا چاہتے۔ تو ایسے بھی نیک روحیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے ڈسکس نہ کرنے کی وجہ سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی؟ اچھا، یہ صرف آج ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے انتشار کی وجہ سے؟ تو 1400 سال سے ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو انتشار کی وجہ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، ڈسکس نہیں کرنا چاہتے پھر بھی اتنا پھیل گیا، تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ کو بھی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ جو بندہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام یعنی کہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے فائدے کے لیے، اپنے ملک کے بھلے کے لیے، جو سمجھتے ہیں کہ واقعی فرقہ واریت ایک نحوست ہے۔ یہ جو ہمارے اندر گلی گلی محلے محلے کے اندر بٹوارا ہوا ہے، قوموں کا بٹوارا، مذہب میں یہ فرقہ واریت کا بٹوارا، یہ ساری جو تباہی ہے، اگر یہ بٹوارا ختم ہو گیا اور ہم متحد ہو گئے تو ہمارے سارے مسئلوں کا حل اپنے آپ ہی نکل آئے گا۔ تو بہت سارے لوگ اس سے بات کرتے ہیں، لیکن جس کا بات کرنا منظم ہو گیا وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، وہ ایک ہی شخص ایسا ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی نا آپ کو ایک مزے کی مثال دیتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ میں نا انجینئر صاحب کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اپنے دوستوں کے اندر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ چاہتے تھے اپنے دین کا کچھ بھلا کرنا، لیکن ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ ہم پہلا قدم کہاں پہ رکھیں اور کہاں سے شروعات کریں، کون سا سرہ ہے جو ہم نے پکڑنا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ایٹم بم بنانے سے پہلے کسی ملک کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنے ملک کی اتنے بڑے پیمانے پہ بھی حفاظت کی جا سکتی ہے، دفاع کیا جا سکتا ہے۔ کسی ملک کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ بھی اپنے دشمن کی تباہی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب ایٹم بم ایجاد ہو گیا تو لوگوں کے ہاتھ ایک ہتھیار لگ گیا، ایک نسخہ لگ گیا، لوگوں میں دوڑ شروع ہوگی کہ اگر بھائی اپنے ملک کا دفاع اور دشمن کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو اس ہتھیار کو حاصل کر لو۔ تو کئیوں نے کیا بھی ہے، اور یہ ایٹم بم ہی ان کے سکون کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے ایٹم بم ہیں دنیا کے اندر کہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں، اور وہی اس دنیا کے اندر امن کی وجہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے۔ تو خیر، ہتھیار لگ گیا جس کی دوڑ شروع ہوئی، اور لوگوں کے پاس ایک نسخہ آ گیا کہ بھائی اس کے ذریعے ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو جو اپنے ملک کا دفاع کرنا والے ہیں وہ اسی قسم کی ہتھیار کی تلاش کے اندر تھے نا۔ جو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ بھی ایک ہتھیار کی تلاش میں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایک چیز تو ایسے ملے نا، کوئی ایک سرہ ملے کہ جہاں سے ہم شروع کریں۔ تو ہم نے جب سن 2010 کے اندر دیکھا کہ جب شیعہ ناگاساکی اور سنی ہیروشیما کے اوپر ایٹم بم گرا، انجینئر محمد علی مرزا نامی ایٹم بم، تو ہمارے دماغ کھلنا شروع ہو گیا۔ ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا کہ بھائی اگر آپ نے اس مصیبت کو دین سے نکالنا ہے، فرقہ واریت کی جو غلاظت ہے، جو دین کو اللہ تعالیٰ کے دین کو آلودہ کر رہی ہے، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو آپ کو اسی کے پیٹرن کے اوپر چلنا پڑے گا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا یعنی کہ درجہ، ہر چیز جو ہے نا وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے بہتری کے لحاظ سے۔ اب انجینئر صاحب جو کر رہے ہیں وہ عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لحاظ سے بڑے ہی بہترین عمل ہے، لیکن وہ عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ عقیدے ٹھیک ہو جائیں تو ساری کڑیاں، اگر کوئی سمجھدار ہو تو وہ خود ہی سلجھا لیتا ہے۔ میں بھی اگر ابھی بات کر رہا ہوں تو میں اسی وجہ سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے عقیدے ٹھیک ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک عمل بتاؤں نا، آپ کو پتہ نا کہ اب جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر گرا تھا،
اس سے بھی جدید ایٹم بم ایجاد ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا سے بھی بہتر انداز میں کام کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ بہتر انداز کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ اگر اس کی تحقیق کریں تو یہ واقعی آپ کو بہتر لگے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک بندہ سے ون مین آرمی، جس نے سارے دنیا کی فرقوں کو نکیل ڈال کے رکھی ہوئی ہے۔ تو جب سوچ کے دیکھیں ایک بندہ چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو، سارے فرقوں کو، اور کوئی مائک آزاد اس سے بات نہیں کر سکتا، تو پھر سوچ کر دیکھیں اگر خربوں کھڑے ہزاروں کھڑے ہو گئے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ اب اتنی آگ لگی ہوئی ہے، تو جب اس سے بھی زیادہ منظم انداز میں اور کئی زیادہ کھڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ تو بہتر یہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی، انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو وہ نوجوان جن کے اندر کرنٹ ہے نا دین اسلام کا، جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں ابھی تو اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا، میرے اندر درد ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسلام اپنی انہی عروج کی طرف واپس جائے جو سلسلہ حضور پاک نے شروع کیا تھا، اور خلفائے راشدین کے دور میں اپنے عروج کے اوپر تھا۔ اسی سلسلے کو اگر دوبارہ شروع کرنا ہے تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کا جو پہلا قدم ہے جو آپ نے اٹھانا ہے، جو ساری کڑیوں کو سلجھا دے گا، جو ہر ایک مسئلے کا حل ہے، فرقہ واریت کا خاتمہ پاکستان سے۔ اگر آپ فرقہ واریت کا خاتمہ کر لیتے ہیں تو یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور اس کو شروع کیسے کرنا ہے؟ ترتیب بھی بڑی معنی رکھتی ہے، ترتیب جو ہے وہ بھی بڑے معنی رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میڈیا کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ آپ لوگ میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کریں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ نا یوٹیوب پہ ویڈیو کے آخر میں یا شروع میں کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، فلانا ٹھکانا۔ تو آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، سیاہ فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آپ پہلے تحقیق کریں کہ فرقہ واریت غلط ہے تو ہے کس وجہ سے ہے، اس کے نقصان کیا ہیں، اچھی طریقے سے تحقیق کریں، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے طور پہ یہ کام شروع کر دیں۔ اللہ آپ کا دوست ہے، کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ سکتا ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو مل بھی جائیں گی، اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو۔ ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں یہ عطا کرے۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو جس سے اللہ عطا کرے؟ بھائی کوئی آسمان سے وہی نازل ہوئی ہے، کوئی آپ کے اوپر کسی فرشتے نے آ کے کہا کہ بھائی تم وہ منہ نہیں ہو جو یہ کام کر سکو۔ بھائی تم کر کے تو دیکھو نا، کوشش کرو مرتے دم تک۔ اگر تم اگر ناکام ہو گئے تو پھر واقعی تم نے ٹھیک کہا کہ تم نہیں کر سکتے، لیکن اگر کامیاب ہو گئے اور تم نے شروع نہ کیا، اور اس شروع نہ کرنے کی وجہ سے تو اس کامیابی کو اچیو نہ کر پائے، اور قیامت کے دن تمہیں پتہ چلا کہ تم یہ کر سکتے تھے، تو پھر اس وقت کیا کرو گے؟ شرمندگی کے علاوہ کیا ہوگا تمہارے پاس کرنے کے لیے؟ تو شروع کریں، ہمت نہ ہاریں، گھبرائیں نہ۔ اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے جو مشکل ہو اگر آپ ٹھان لیں۔ تو آپ لوگ اٹھیں، تحقیق کریں، فرقہ واریت کے خلاف آواز جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر اس آواز کو سب سے اونچا کر دیں۔ اتنا اونچا کر دیں، اس انداز سے آپ اس کے اوپر بولیں کہ لوگ جب شیعہ سنی اور جتنے بھی یہ دین اسلام کے اندر فرقے گھسے ہوئے نا، گھسیڑے میں لوگوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، ان لوگوں نے جو دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جب کوئی عوام میں کوئی بچہ بھی ان کا نام سنے نا، تو گویا وہ شیطان اور دیوبندی شیعہ سنی ان کو ایک ہی تصور کریں ناموں کو، اس کو یہ نام جو ہے وہ غلاظت، کسی غلاظت کی طرح لگے، کہ وہ اس چیز کو پسند ہی نہ کرے کہ اس کو شیعہ کہا جائے یا پھر سنی کہا جائے۔ ہاں، وہ اس چیز کو پسند کرے کہ بھائی اس کو مسلمان کہا جائے۔ یہ جب آپ لوگوں کی اتنی بڑے پیمانے پہ ذہن سازی کریں گے نا، پھر اس سے بھی بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ابھی ہمارے اندر فرقہ واریت ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دھیان ہے اپنی دکانیں چمکانا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا، اور ان خرابیوں کی فرقہ واریت کی وجہ سے ابھی ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں۔ تو بھٹکے میں ہمارے دماغ الجھے ہوئے ہیں انہی کاموں میں، ہمارے پاس اور کچھ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جب اتحاد ہو گیا، سارے جڑ گئے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے بیٹھ گئے، تو پھر ایک مسلمان کا کرنے کا کیا کام ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پھر وہ انہیں کو آنکھیں دکھائیں گے جن کی وجہ سے فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے پھر وہ خلافت کے لیے ایفرٹ کریں گے، اور جو خلافت کے لیے ایفرٹ کریں گے تو خلافت ہر مسئلے کا حل ہے۔ لیکن وہ بیج جو آپ نے لگانا ہے نا، وہ ہے اتحاد کا۔ وہ لگانے سے پہلے آپ نے اس جگہ سے فرقہ واریت کا درخت اکھاڑنا ہوگا، اس کے علاوہ اس بیج کو آپ وہاں پہ نہ بو سکتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے جو پہلے بات کی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ وہ اس قسم کی کہانیاں جو کرا دیں یوٹیوبر، آپ کام کریں یوٹیوب کے اوپر اور دوسرے فیس بک پیج وغیرہ پہ، آپ کسی کو بھی یہ نہ کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹس کریں۔ آپ کا صرف ایک ہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ میں سے جو بھی جہاں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نا، ان میں سے ہمیں صرف ایک بندہ ایسا مل جائے نا جو ہماری طرح یہ کام کو شروع کر دے، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے درد دکھانا ہے کہ بھائی ہم اپنے دین کے ساتھ سنسیئر ہیں، ہم یوٹیوب کے اوپر کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے، اپنی فیم اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے دین کے ساتھ سنسیئر ہیں، ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہے کہ صرف حامی نیک ہیں، میں اپنے کو نیک نہیں کہتا کہ بہت کم لوگ یہاں پہ نیک ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو راستہ بھی تو ملے نا، ان کو راستہ نہیں مل رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، تو آپ ان کو راستہ دکھائیں کہ بھائی اٹھیں اور یہ کرنے کا کام ہے۔ تو آپ لوگ اپنے ویڈیو کے اندر یہ درد دکھائیں، ان کی یہ منتیں کریں کہ بھائی ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ اٹھیں اور فرقہ واریت کے خلاف بات کریں۔ اور ہمیں جو چاہیے، ہم یہ جو آپ ویڈیو ہمارے دیکھ رہے ہیں، ایک تو دیکھنے کے لیے شکریہ، دوسرا ہمیں صرف آپ میں سے ایک بندہ چاہیے جو ہماری طرح اس کام کو شروع کر دے۔
اور یہ آپ بات کریں گے تو امید ہے کہ کئی لوگ جڑیں گے اور یقیناً جڑیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر خیر مکمل طور پہ ختم ہوگی، یہ ہے خیر، بعض ہیروں پہ خاک آ جاتی ہے، تو وہی سین ہے۔ تو ان سارے مسئلوں کا جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ فرقہ واریت کو پاکستان سے ختم کر دیں۔ اس کے اوپر اور بھی بڑا کچھ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لاتعداد چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، شروع تو کریں بھائی، یہ شروع کریں گے تو اس کے بعد اگلی چیزوں پہ دھیان جائے گا اور اگلی چیزوں کے بارے میں بات کی جائے گی، لیکن سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے۔